ابن آدم چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستانی تاریخ کا ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ، جب ایک انگریز جج نے اپنے قلم سے یہ فیصلہ لکھا کہ مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ یہ فیصلہ کس بحث کے بارے میں تھا، جج کون تھا اور ہندوستان کے کس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا؟ اس واقعے کا تمام پس منظر آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ابن آدم کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی اسلامی معلوماتی منفرد اور مستند ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ معزز دوستو، ہندوستان کا ایک بہت ہی مشہور علاقہ ہے کاندھلا۔ کاندھلا میں ایک مرتبہ ایک زمین کے ٹکڑے پر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جھگڑا شروع ہوا۔ مسلمانوں کا کہنا تھا کہ یہ قطع زمین ہمارا ہے اور ہندو کہتے تھے کہ یہ قطع زمین ہمارا ہے۔ چنانچہ یہ مقدمہ تیار ہوا اور انگریز کی عدالت میں پہنچا۔ جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمانوں نے اعلان کر دیا کہ اگر یہ قطع زمین ہمیں ملے گا تو ہم اس پر مسجد بنائیں گے، اور ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کی اس بات کو سن کر ضد میں آ کر یہ اعلان کر دیا کہ اگر یہ قطع زمین ہمیں ملے گا تو ہم اس کے اوپر اپنا مندر بنائیں گے۔ اب بات دو انسانوں کی انفرادی بات سے نکل کر اجتماعی اور مذہبی رنگ میں رنگ گئی تھی۔ ایک طرف مسلمان جمع ہو رہے تھے تو دوسری طرف ہندو بھی گروہ در گروہ اکٹھے ہونے لگے، اور یہ ایک عام سا مقدمہ ایک خاص نوعیت کا مقدمہ بن گیا۔ اب سارے شہر میں قتل و غارت، خون خرابہ اور نقض امن کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ لوگ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوئے کہ اب کیا نتیجہ نکلے گا۔ انگریز جج بھی بہت زیادہ پریشان تھا کہ اس میں کوئی صلح صفائی کا پہلو نکال دیا جائے، ورنہ یہ آگ مذہبی رنگ میں اگر لگ گئی تو اس کا بجھانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ جج نے مقدمہ سننے کے بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلہ کا حل نکال لیں۔ تو ہندوؤں نے جج کے سامنے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام تنہائی میں بتائیں گے، اگر آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ یہ قطع زمین کن کا ہے، اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ہم یہ زمین مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے، اور اگر وہ مسلمان عالم یہ کہہ دیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہندوؤں کی ہے تو یہ زمین ہمارے حوالے کر دی جائے۔ جب جج نے دونوں فریقین سے پوچھا تو دونوں فریق اس پر راضی ہو گئے۔ مسلمان دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ جو بھی مسلمان ہوگا یقیناً وہ مسجد بنانے کے حق میں ہوگا اور اس قطع زمین کے متعلق یہی بات کرے گا کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے۔ چنانچہ انگریز جج نے اس فیصلے کو مؤخر کر دیا اور چند دنوں کی تاریخ دے کر ہندوؤں سے کہا کہ آپ اس گواہ کو بلا کر لائیں، پھر میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے، سب اچھل کود کر رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے، چونکہ انہیں 100% یقین تھا کہ یہ مقدمہ مسلمان ہی جیتیں گے۔ ہندوؤں نے جب اپنے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے جج سے ایسا کیوں کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو حاکم بنا لیا ہے، وہ اگلی پیشی پر جو کہے گا اسی پر فیصلہ ہوگا۔ اب ہندوؤں کے دل مرجھا گئے اور مسلمان خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے، لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں کے سرکردہ لوگ جمع ہوئے اور کاندھلا کے مشہور عالم دین مفتی الہی بخش کاندھلوی کے پاس پہنچے اور انہیں تمام تر واقعہ سے آگاہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ جج کی عدالت میں چل کر اس قطع زمین کے متعلق گواہی دیں گے۔ مفتی الہی بخش، جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جو شاہ ولی اللہ خاندان کے چشم و چراغ تھے اور علمی مسند کے ہندوستان میں وارث سمجھے جاتے تھے، ان کے خاص الخاص شاگردوں میں سے تھے۔ وہ ایک سچے سچے مسلمان عالم دین تھے جو کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر حق سچ بات کہنے کی جرت اور اس کی استطاعت بھی رکھتے تھے۔ حقیقت حال کچھ یوں تھی کہ یہ قطع زمین مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان عرصہ دراز سے وجہ نزاع بنا ہوا تھا۔ چونکہ نئی آنے والی نسلیں اس بارے میں پوری معلومات نہ رکھتی تھیں، نہ مسلمانوں کو یہ علم تھا کہ اصل میں یہ قطع زمین کس کا ہے اور اس کا جو نزاع کا معاملہ ہے وہ کیا ہے، اور نہ ہی ہندو اس کے بارے میں کچھ کامل معلومات رکھتے تھے۔ لیکن کچھ ہندو بڑے لوگوں کو یہ بات علم میں تھی کہ مفتی الہی بخش کاندھلوی جو ایک بزرگ عالم دین تھے، وہ اس واقعہ کی حقیقت سے آگاہ ہیں، اگر ان کو عدالت میں بلا لیا جائے تو یقیناً وہ حق سچ کی ہی بات کریں گے۔ جب انگریز کی عدالت میں
تاریخ اور پیشی کے دن مسلمان اور ہندو جمع ہوئے اور کچھ ہی دیر کے بعد مفتی الہی بخش کاندھلوی عدالت میں داخل ہوئے تو مسلمانوں نے انہیں دیکھ کر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ مسلمان یہ بات جانتے تھے کہ کچھ بھی ہو مفتی صاحب تو یہی کہیں گے کہ یہ قطع زمین مسلمانوں کا ہے، اور جب مفتی صاحب کو یہ علم ہے کہ ہم اس پر مسجد بنانا چاہ رہے ہیں تو یقیناً مفتی صاحب مسجد کے حق میں بات کریں گے۔ لیکن مفتی صاحب چونکہ حقیقت حال کو پوری طرح جانتے تھے، اس لیے انہوں نے جج کے سامنے وہی کہنا تھا جو حق اور سچ تھا۔ جب انگریز جج نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ اس قطع زمین کے متعلق کیا کہتے ہیں، تو مفتی صاحب نے صاف طور پر کہہ دیا کہ یہ قطع زمین تو ہندوؤں کا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہندوؤں کا ہے تو انگریز نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اب ہندو لوگ اس کے اوپر اپنا مندر بنا سکتے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب ملکیت ہی ان کی ہے تو وہ جو چاہے اس پر بنا سکتے ہیں، چاہے تو گھر بنائیں اور چاہے تو اپنا مندر بنائیں، ان کو مکمل اختیار ہے۔ چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا اور یہ زمین ہندوؤں کے حوالے کر دی گئی۔ مگر انگریز جج نے اپنا فیصلہ لکھتے ہوئے ایک عجیب بات لکھی جو آج تک زبان زد عام ہے۔ انگریز جج نے فیصلہ میں لکھا کہ آج مقدمہ میں تو مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب انگریز نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا اور ہماری بات بھی سن لیجئے کہ ہم تمام لوگ مفتی الہی بخش کاندھلوی کی سچائی، دیانتداری اور حق بات کہنے کی وجہ سے سب کے سب اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ ہم سب لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہ قطع زمین مسلمانوں کے حوالے کریں گے اور اس کے اوپر خود مل کر مسجد بنائیں گے۔ دوستان عزیز، عقل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بول کر مسجد بنانے کی بنیاد رکھ دی جائے، لیکن حق سچ اور اسلام کہہ رہا تھا کہ جو حق ہے اسی کو بیان کیا جائے، اور مفتی الہی بخش کاندھلوی نے انگریز عدالت میں سچ بول کر مسلمانوں کا سر اونچا کر دیا، کیونکہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ مسلمان مقدمہ جیت جائیں، اصل بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے مذہب کی شناخت کو دنیا پر واضح کر دیں۔ اور مفتی صاحب کے اس عمل نے حق سچ کا بول بالا کیا، اور ان کی سچائی کی وجہ سے کتنے ہی ہندوؤں کو اسلام قبول کرنے کی نعمت میسر آئی۔ دوستان عزیز، اسی لیے کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا اگر آسان بھی ہو تو پھر بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چونکہ حق سچ کا راستہ ہمیشہ کامیابی کا راستہ ہوتا ہے۔ دوستان عزیز، امید کرتے ہیں کہ ابن آدم چینل کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ مفتی الہی بخش کی گواہی کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو ایسے موقع پر کس قسم کی گواہی دینی چاہیے۔ دوستان عزیز، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔